بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارا سلسلہ 10 ہے کتاب فقہ الحوض میں سے باب الصوم کا درس نمبر 11 ہے۔ ہاں جی، درس نمبر 11 میں جو ہے اس نقطے پر ہے کہ انسان جب روزہ رکھتے ہیں تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے ان کے علاوہ جو ہے انسان اپنی آنکھ کی آنکھ کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، کان کی بھی حفاظت کریں۔ اس حوالے سے یہ ایک درس ہے۔ تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں روزے میں جو ہے صبح صادق سے لے کر جو ہے غروب آفتاب تک، مغرب تک آپ روزہ توڑنے والی چیزوں سے، کھانے پینے کی چیزوں سے اور باقی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے، ان سے تو اجتناب کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں بیم بغی، اور چاہیے، یعنی ایک جو ہے استحبابی پہلو ہے، اگر ایک آدمی روزے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو اور پورا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو یہ 4-5 کام جو یہاں فرما رہے ہیں وہ بھی کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں یم بغی، روزہ دار کو چاہیے یحفظ، ہاں جی، کہ حفاظت کریں، روزے کی حالت میں حفاظت کریں، لسانہ، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں۔ کس چیز سے؟ زبان کو کن چیزوں سے حفاظت کریں روزے کی حالت میں؟ ویسے تو ان چیزوں سے زبان کو ہمیشہ حفاظت کرنا چاہیے، خاص طور پر روزے کی حالت میں فرماتے ہیں کہ حفاظت زبان کی من الغیبت، غیبت سے زبان کی حفاظت کریں۔ اب غیبت کس کہتے ہیں؟ غیبت جو ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ برائی کرنا جو اس میں ہے، یعنی کسی بندے کے سامنے آپ کسی شخص کی وہ برائی بیان کرنا جو اس بندے میں ہے، وہ خامیاں بیان کرنا جو اس بندے میں ہے، اور ان برائیوں کو اس کے سامنے بیان کرنے کا اس کو پتہ چل جائے تو وہ ناراض بھی ہوتا ہے آپ سے۔ تو اس قسم کے جو ہے عمل کو غیبت کہا جاتا ہے، یعنی کسی بندے کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں آپ نے کسی اور کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، کوئی بھی کمزوری، اخلاقی کمزوری ہو یا کوئی خطا قصور کا شکار ہو، ہاں جی، وہ کسی اور بندے کے سامنے اس کی عدم موجودگی میں جو ہے آپ کسی کے سامنے بیان کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو غیبت سے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے، خاص طور پر جب روزہ دار ہیں۔ والکذب، اور جھوٹ سے بھی۔ جھوٹ جو ہے کسی بھی واقعے کے بارے میں خبر دینا ہے، جھوٹ کے مطلب میں، ہاں جی، خواہ جو گزشتہ کسی واقعے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اور وہ خبر سچ پر مبنی نہیں ہے، خلاف واقع خبر، ایک کام نہیں کیا بولا کیا بولیں گے، ہاں جی، یا مستقبل کے بارے میں جو ہے ایک جھوٹی خبر دیں گے، میں یہ کام کروں گا بولے، حالانکہ کرنے کا اس کو سرے سے ارادہ نہیں ہے، تو اس کو جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں جی، تو فرماتے ہیں انسان کو چاہیے اپنی زبان کی حفاظت کریں غیبت سے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے، والکذب، اور جھوٹ بولنے سے، والبہتان والافتراء، باتیں اور بہتان سے بھی پرہیز کریں۔ بہتان کے معنی یہاں لکھا ہے میری لغت والوں نے، کسی پر جو ہے کوئی الزام لگا دینا۔ بہتان میں عام طور پر کسی کام کا ہوتا ہے، ایک بندے کی طرف جو ہے ایک ایسی کام کی آپ نسبت دے دیں، کسی ایسی غلط کام کی جو اس نے سرے سے کیا ہی نہیں ہے، اس بندے نے اس غلط کام کو سرے سے کیا ہی نہیں ہے، اور آپ اس کی طرف نسبت دے کے بولیں فلاں شخص نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ گناہ کیا، مثلا یہ غلط بات، یہ کام کیا، تو اس کو بولتے ہیں بہتان، یعنی ایک کام جو کسی بندے پر نسبت دینا جو اس نے سرے سے کیا ہی نہیں ہے، اور وہ بھی ہاں جی، اس میں فرق نہیں ہے خواہ جو اس کے عادی میں موجودگی میں کسی کے سامنے کہیں یا اس کے سامنے کہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے اور آپ اس کی طرف نسبت دے کے بولیں فلاں شخص نے یہ کام کیا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ نکلنے سے یہ بہتان جو ہے کسی شخص کے عمل کے حوالے سے جو اس نے سرے سے کیا ہی نہیں، آپ بولیں بھائی فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے، ہاں یہ بہتان کہا جاتا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں اس کو روزے کی حالت میں اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے بچیں۔ والافتراء، افتراء سے مراد جو ہے کسی کی طرف جو ہے ایسی بات کی نسبت دینا جو اس نے سرے سے کہا ہی نہیں ہے، کسی شخص کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت دینا، یہاں کام نہیں ہے، بات کی نسبت، ایک ایسی بات کی نسبت دینا فلاں شخص نے یہ بات کی ہے، یا یہ فلاں شخص یہ بات کرتے ہوئے میں نے سنا، اس طرح بولیں، حالانکہ اس شخص نے وہ بات کیا ہی نہیں۔ کسی شخص کی طرف سے آپ ایک بات کسی محفل و مجلس میں کسی کے سامنے نقل کریں، فلاں شخص نے یہ بات کی ہے، حالانکہ اس شخص نے وہ بات سرے سے کیا ہی نہیں، اس کو بولتے ہیں افتراء۔ جھوٹ سے بھی زیادہ جو ہے مذموم چیز ہے۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں انسان کو چاہے روزے کی حالت میں اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے اور افتراء سے
اپنی زبان کی حفاظت کریں، روزے کی حالت میں تمام چیزوں سے سختی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وعینی ساتھ اپنے دونوں آنکھوں کو بھی اس کی بھی حفاظت کریں، من غیر المحرم کسی نامحرم شخص اور شخص کو دیکھنے سے، مطلب کسی نامحرم عورت کو دیکھنے سے، عورت ہو تو مرد کو دیکھنے سے، مرد ہو تو عورت کو دیکھنے سے، ہاں جی، وہ بھی خصوصاً جو ہے غلط نیت سے دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ یوں سمجھو آنکھ کا روزہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ایسے مناظر دیکھنا، ایسے فوٹو ہو، آج کل فلم ہو، کچھ بھی ہو، ہاں جی، جس سے جو ہے جو آپ کے لیے شرعاً دیکھنا جائز نہیں ہے، غلط مناظر، ہاں جی، بے پردہ مثلاً مناظر، ان کو دیکھنے سے آنکھ کی حفاظت کرے، دونوں آنکھوں کے، من غیر نامحرم، مردوں کے لیے عورتوں کو دینا، عورتوں کے لیے مردوں کو دینا، ہاں جی، خصوصاً غلط نیت سے، تو یہ بھی حرام ہے۔ روزے کی حالت میں اس طرح اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کریں۔ وہ سارے جوار، آپ فرماتے ہیں مزید حفاظت کریں تمام جوارح، سائر یعنی تمام جوارح اعضاء کو، یعنی باقی تمام اعضاء کو، من القبائح، ہر قسم کے قبیح ناپسندیدہ، اللہ رسول کو ناپسندیدہ کاموں سے، تمام اعضاء و جوارح کا، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے، پاؤں سے کسی گناہ کی طرف نہ جائے، تمام اعضاء کے وہی ہر قسم کی قبیح ناپسندیدہ خدا رسول کو کاموں سے تمام اعضاء کی بھی حفاظت کریں۔ فرماتے فرماتے کیونکہ یہ جو اعمال ہیں، یہ اعمال لأن هذه الافعال، کیونکہ یہ افعال، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان تراشی، نگاہ کی حفاظت نہیں کرنا، اعضاء و جوارح کو گناہوں سے روکے نہ رکھنا، یہ تمام کام هذه الافعال تحبط الاعمال، انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، ناکارہ بنا دیتی ہے، اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ وَإِن لَمْ تُفْسِدْهَا ظَاهِرًا، اگر چیزیں بظاہر اس عمل کو باطل نہیں کرتا ہے، یعنی اگر ایک آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولا تو اس کو بظاہر تو فقیر نہیں بولے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا، لیکن یہ روزہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا، ہاں، صرف جو ہے روزے کی صورت باقی رہ گیا، اندر اس کے اندر کوئی مغز اب نہیں رہا، لہٰذا یہ روزہ اب قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچا۔ ایک فرض کیا جائے کہ ہوگا روزے کے لیے جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہاں، جس ثواب کا وعدہ ہوا وہ اس بندے کو اب نہیں ملے گا۔ لہٰذا شاہ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں سے، آپ نے کھانے پینے کی چیزوں سے مختلف سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی ان تمام اعضاء و جوارح کی وہی روزہ رکھیں، تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ